اب قرآن کیا کہتا ہے کہ تم جو سود دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ رقم بڑھے گی تو وہ اللہ کے ہاں بڑھتی نہیں، بلکہ تمہیں برکت سے بھی خالی کر دیا جاتا ہے، حرام اس کا گناہ الگ اور نقصان الگ۔ اللہ فرماتا ہے وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خیرات کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ اس میں کئی گنا ثواب بھی دیتا ہے، اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ سود کا لکھنا، سود کا کہنا، سود کی طرف لانا، سود کا سودا کرنا، دینا لینا، ان سب پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ سب حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش، اونچی کہہ دیجئے۔ میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں تو آپ کو سامنے کی باتیں لگیں گی۔ پنجاب میں مرلہ ہوتا ہے، یہاں کراچی میں مربع گز، 100 مربع گز، 60 مربع گز، 40 مربع گز کے مکان ہوتے تھے، 1 منزلہ 2 منزلہ، 100 لوگ رہ لیتے تھے۔ 4 بھائی ہیں، ان کی اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، سب ایک کمرے میں 6 لوگ سو جاتے تھے، خوشی سے رہتے تھے۔ گھر میں ایک ٹیلی فون کسی کے ہوتا تھا، سارا پورا گھر اس میں جتنے لوگ رہتے تھے سب اس فون کو استعمال کر لیتے تھے۔ ایک چولہے پہ سب کا کھانا پک جاتا تھا، سب مل بیٹھ کے کھاتے تھے۔ برکت تھی یا نہیں؟ آواز آئے؟ کمائی کتنی تھی؟ تنخواہ 100 روپے، 200 روپے، 400 روپے، 800 روپے، 1000 روپے سے اوپر تنخواہ ہوتی تھی، بڑا امیر سمجھا جاتا تھا۔ کم پیسے تھے مگر برکت تھی، کیوں کہ حلال تھا سب کچھ۔ پھر خواہشات بڑھی، تقاضے بڑھے، رشوت لینا شروع کی، چوری ہوئی، بھتہ لیا، تاوان لیا، پیسے تو آ گئے، گھر والوں میں نفرتیں ہو گئیں، فاصلے ہو گئے۔ گھر چھوٹے تھے، دل بڑے تھے، اب گھر بڑے ہو گئے، دل چھوٹے ہو گئے۔ اب بہن بھائی جو ایک تھے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے پرائے ہو گئے۔ تو بتائیے، حرام پیسے سے محبت آتی ہے، برکت آتی ہے یا نفرتیں آتی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اور ہم لوگ بس فائدہ نظر آ جائے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس فائدہ مل جائے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیسے تو میں روک لوں گا۔ مثال کے طور پر بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وراثت کا معاملہ ہے، تجارت میں بھائی والی تھی، اب بانٹنے کا وقت ہے، غلط حساب کر کے، غلط دکھا کے کسی کے پیسے 4 روک لیے اور سمجھ لیا میں نے 1 لاکھ روپیہ زیادہ لے لیا ہے، 2 لاکھ زیادہ لے لیا ہے۔ آپ کا وہ پیسہ ایک تو لینا آپ نے حرام کیا، گناہ ہو گیا، وہ پیسہ آپ کو جو ملا ہے وہ برکت والا نہیں ہے، اس کے بدلے آپ سے کتنا نقصان ہوگا، کہاں کہاں آپ کو بیماری میں، رشوت میں، بھتے میں، جرمانے میں، کسی بھاری ٹیکس میں دینا پڑے گا۔ پیسہ بھی گیا، گناہ الگ رہا، برکت بھی گئی۔ بتائیے فائدہ ہوا یا نقصان؟ اور یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، سب کے سب کسی نہ کسی طرح اس میں رشتہ داروں میں بھی ہو رہا ہے، کاروبار کے شراکت داروں میں بھی ہو رہا ہے۔
بہت کم لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں گے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ہیر پھیر یہودیوں سے جب معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا ہم رعایا بن کے رہیں گے، تو طے ہو گیا تھا فصل ہوگی، جب غلہ آئے گا تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا، مسلمانوں کا حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ فصل آ گئی ہے، غلہ ان کا حصہ ان کو دے دو، اپنا حصہ مسلمانوں کا حصہ لے آؤ. جب وہ صحابی وہاں پہنچے تو غیر مسلموں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا، ان کے زیورات سونے کے، اور اس صحابی کو کہا یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. کسی کو نہیں معلوم، یہ تمہیں دے رہے ہیں تمہارے لیے، یہ لے لو اور غلے میں ہمارا حصہ زیادہ کر دو. فصل میں جب تقسیم کرو تو ہمارا حصہ زیادہ کر دو، یہ ہم تمہیں تحفہ دے رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ہوگا. اس نے کہا یہ تو تھوڑا سا زیور ہو، مجھے روئے زمین کا زیور دے دو، میں تب بھی ایک دانہ تمہارے حصے میں زیادہ نہیں کروں گا. ان لوگوں نے کہا یہی تمہارا عدل، یہی تمہاری سچائی ہے جس نے تمہیں عزت دی ہوئی ہے. آج مسلمان اس سے خالی ہو گئے. مسلمانوں نے اس خصوصیت کو چھوڑ دیا. مسلمانوں کے ہاں سچ تھا، ذخیرہ اندوزی نہیں تھی. ایک صحابی مال لے کر گئے دوسرے ملک میں، وہاں پر وہ جا کر بیچتے تھے وہ چیز اور وہاں کا لے کر آتے تھے. جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ دیا 2 دن ٹھہر جاؤ، آئے ہو نا آج ہی مال نہ بیچو، 2 دن ٹھہر جاؤ، 2 دن کے بعد تمہیں بہت زیادہ نفع مل جائے گا. اس نے کہا مجھے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، میرے نبی نے مجھے ایسا نہیں سکھایا میں یہ لوگوں کو پہنچاؤں اور ان سے زیادہ لوں. انہوں نے اسی دن بیچا، دنیا کو بتا دیا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں اخوت سکھائی ہے، ہمدردی سکھائی ہے، جس نے ہمیں نیکی سکھائی ہے، گناہ نہیں سکھایا. آج مجھے بتائیں، سیمپل نمونہ کچھ دکھاتے ہیں، مال کچھ دیتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ انوائس، چیز خریدنے پر جو انوائس بناتے ہیں اس میں غلط لکھوا دیتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اداروں والے ان کو کہتے ہیں بھائی ہمیں کچھ بچا دو، وہ کہتے ہیں مجھے اتنا دینا پڑے گا، وہ لے لے اور کاغذوں میں غلط انٹری کرے، حکومت کے خزانے کو اس نے دھوکہ دیا، اپنی جیب میں بھر لیا. وہ انکم ٹیکس آفیسر ہو، وہ کوئی بھی کسی ادارے کا فرد ہو، وہ ایسا کرے، اس کو اختیار نہیں مگر وہ کر رہا ہے. بتائیے یہ دھوکہ کر کے جو کما رہا ہے وہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا ہو رہا ہے. پہلے تو چھپ چھپا کر رشوت لیتے تھے، اوپر کی کمائی اس کا نام رکھ دیا، اب دڑلے سے سامنے مانگتے ہیں، ہاں بھئی کیا دو گے؟ آپ کی کیا بات کریں، حکومت پوچھتی ہے بھئی ہم سڑک بنانا چاہتے ہیں، بتاؤ کک بیک کیا دو گے، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کمپنی باہر کے ملک والے آئیں کہیں جی ٹھیک ہے 10 ملین کا کام ہے، یہ پوچھتے ہیں ہمیں کیا ملے گا. ان کو ملے تو ان کو کانٹریکٹ دیتے ہیں، ٹھیکہ دیتے ہیں، نہ ملے تو کچھ نہیں دیتے. اور اس طرح ہمارے حکمرانوں نے کب تک اور کتنا کیا ہے. اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو 76 سال میں ملک کو آمدنی اتنی نہیں ہوگی جتنی انہوں نے کرپشن کی ہے. اور کوئی ادارہ اس سے خالی نہیں، کوئی ادارہ خالی نہیں. جھوٹ بولنا، دنیا کما رہے ہیں،
اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا یہ دنیا بغیر مکر کے ہاتھ آتی نہیں. کہیں نہ کہیں آپ دھوکہ دجل فریب کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں. جو جائز کر رہا ہے سچا تاجر. کون؟ آواز آئے. سچا تاجر جو سچ کے ساتھ سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے کل قیامت کے دن شہیدوں صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اتنا درجہ دیا اس کو. تجارت میں نفع ہے، برکت ہے، سود میں خرابی ہی خرابی ہے. آپ اپنی اولاد کو سود کی کمائی کھلائیں گے تو ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ آپ سے اچھا سلوک کریں گے، وہ سچ بولیں گے؟ پھر وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوں گے. تو یاد رکھیں اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا یہ جو چیز زیادہ لینے کو دو گے نا پیسے دے رہا ہوں مجھے زیادہ ملیں، ملتے نہیں. گناہ الگ اور برکت سے خالی، اور وہ بھی آپ کا نقصان میں جاتا ہے. اللہ کی رضا چاہنے کے لیے دو گے تو اللہ بہت زیادہ دے گا اور ثواب بھی ملے گا. اس سے پتہ چلا کہ ثواب کے مستحق وہی لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں، حلال خرچ کرتے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی ایک آدمی دکھا دو، ایک 1% نہیں کہہ رہا، ایک دکھا دو کہ وہ حلال کماتا ہو، حلال کھاتا ہو اور وہ سکون میں نہ ہو. یہ جو پریشانیاں ہیں نا، دل دھڑکتے رہتے ہیں، ارے کہ نیند نہیں آ رہی ہے، پریشانی ہے، یہ انہی لوگوں کو ہے زیادہ جن کا مسئلہ، جن کی ساری دل کی حالت لگی ہوئی ہے کہاں؟ دنیا میں. بس راتوں رات اوور نائٹ رچ ہو جاؤں، اوور نائٹ راتوں رات امیر ہو جاؤں. ماؤں کا زیور بیچ کے نوجوان گئے کشتیوں میں ڈوب گئے. کتنے ہیں جو جا کے غلط کاموں میں پڑ گئے. انسان کو تجارت کرنا، محنت کرنا یہی رکھنا چاہیے. دوسرے ملک جا کے وقتی طور پر اگر کرنا ہے، کام کرنا ہے، منع نہیں ہے، مگر حرام کے ذریعے جانا تو پھر آپ کو فائدہ بھی